اب سجدے کی جو دعائیں ہیں وہ کتاب سے دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، میں رکوع اور سجدے میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں، چنانچہ تم رکوع میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو، تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے، سبحان ربی الاعلی، میرا بلند پروردگار پاک ہے، یعنی ہر عیب سے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی دعا 3 بار پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، آپ 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 3 بار پڑھتے تھے، تو آپ بھی پھر اسے 3 بار ہی پڑھیں. ایک اور دعا ملتی ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدی، میرا بلند پروردگار پاک ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار اللہ، تو پاک ہے، یعنی ہر عیب سے، ہم تیری تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کہتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح یعنی جبرائیل کا پروردگار نہایت ہی پاک ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اچھا، یہ حدیث ہم رکوع کے بیان میں بھی پڑھ چکے ہیں، وہاں بھی یہ دعا آئی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں بھی اس دعا کو پڑھتے تھے اور سجدے میں بھی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ کہتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ بخش دے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بہت ہی پیاری دعا ہے اور بہترین استغفار ہے. اگر آپ اس دعا کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ دعا جو ہے اس میں گناہوں کی جو بخشش مانگی گئی ہے، اس میں باقاعدہ گناہوں کی ڈسکرپشن بھی دی گئی ہے، میرے چھوٹے اور بڑے، پہلے اور پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ تو بخش دے. اسی طرح سے ایک اور دعا ملتی ہے، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ہی پاکیزگی اور تعریف ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں کتنی ویرائٹی ہے. الحمدللہ آپ روزانہ کی بیسس پر اپنی دعاؤں کو شفل کریں تو آپ کا فوکس بہت اچھا مینٹین رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا، اے اللہ میرے دل، میری بصارت اور سماعت کو منور فرما، یعنی ایمان کے نور سے، میرے دائیں بائیں، اوپر نیچے، سامنے اور پیچھے ہر طرف نور پھیلا دے اور میری روشنی کو بڑھا دے، یعنی میری ہدایت کی روشنی کو بڑھا دے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ دعائے نور جو آپ فجر کی 2 سنتوں کے بعد بھی پڑھتے ہیں، یہ سجدے میں بھی پڑھی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتی ہوں. میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتی، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں جو اعوذ بک من کا ہے، اگر آپ اس کو ان بریکٹ کر دیں، اگر آپ اس کا لفظی معنی دیکھیں تو اعوذ بک من کا، اور میں تیری پناہ میں آتی ہوں تجھ ہی سے، یعنی میں تجھ ہی سے تیری پناہ میں آتی ہوں. یہ حصہ جو ہے وہ بڑا انوکھا ہے
اور اس طرح کی بات کسی اور دعا میں نہیں ہے، یہ جو یہاں یہ بات آئی ہے وہ اعوذ بک منک، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ٹرانسلیشن میں آپ دیکھیے کہ اس طرح سے بات کی گئی، اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. حالانکہ اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ہی تیری پناہ چاہتی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ کسی بات پر مجھ سے ناراض ہو جائیں تو آپ ہی مجھے بچائیں گے، یہ کہنا مقصد ہے. بڑا ہی اسپیشل یہ ٹیکسٹ ہے جو آپ کو صرف اسی دعا میں ملتا ہے، وہ اعوذ بک منک. انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے وتر کی دعاؤں میں بھی یہ آتا ہے، جو دعائے قنوت ہے نا اس میں بھی یہ دعا آتی ہے. بہت ہی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر لیں اور اس کو اپنے سجود میں مانگیں. پھر ایک اور دعا ہے، علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اے اللہ تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوا، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی اچھی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھ کو کھولا، بہترین تخلیق کرنے والا اللہ بڑا ہی بابرکت ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ دعا جو ہے رکوع کے الفاظ کے ساتھ ہے، اللہم لک رکعت وبک آمنت. ٹھیک ہے نا، آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے اس سے ملتی جلتی دعا رکوع کی دعا میں بھی پڑھی تھی. اور جب آپ سجدے میں کر رہے ہیں تو ورڈز تھوڑے سے چینج ہیں، اللہم لک سجدت، یعنی سجدے کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں سجدے کی آیت تلاوت کی تو سجدہ کیا، اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. اب عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرات کی جس میں سجدہ تلاوت آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت نہیں کیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ نجم کی تلاوت سنی تو اس میں سجدہ تلاوت آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سجدہ تلاوت نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت کرنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم اپنے ٹاپک کو بس یہیں پر ہی روکیں گے. انشاءاللہ جلسے سے ریلیٹڈ جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. ایک ہوم ورک آپ سب لکھیں گے اور وہ یہ کہ جتنی بھی رکوع کی دعائیں ہیں اور جتنی بھی سجدے کی دعائیں ہیں وہ آپ نے ساری کی ساری یاد کرنی ہے اور اسے اپنی نمازوں میں پڑھنا ہے. یعنی آپ رکوع میں رکوع کی مختلف دعاؤں کو پڑھیں گے اور سجود میں بھی مختلف دعاؤں کو پڑھیں گے. یہ آپ کا کمپلسری ہوم ورک ہے انشاءاللہ تعالی. تمام ٹیچرز اور تمام اسٹوڈنٹس سب اس ہوم ورک کو کریں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دل کا سکون بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.